بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین سندھ اسٹوڈیو سے پروگرام رحمت رمضان۔ آج کی لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج کے میرے مہمان سانگڑ کی ہر دل عزیز شخصیت معروف نعت خواں علی اصغر قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ پروگرام کو جاری کرتے ہوئے بلا تاخیر خدا کے پیار کے اظہار کی ساری کہانی ہے، خدا کے پیار کے اظہار کی ساری کہانی ہے، جہاں سارا حقیقت میں محبت کی نشانی ہے۔ میں علی اصغر قادری صاحب سے گزارش کروں گا حمد باری تعالیٰ اللہ کی بارگاہ کے حضور میں پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے ترہ زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے ترہ زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ جب لوگ حرم مکہ جاتے ہیں، کوئی مینا میں ہوتا ہے، کوئی مزدلفہ میں ہوتا ہے، کوئی کہاں پر کوئی کہاں پر کوئی کہاں پر ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ایسے میں ایک صدا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حمد خدا سے ترہ زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں،
بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کعبہ ہے کہ جہاں پر اللہ سب کو بندہ نصیب کرے آمین۔ ایک نیکی کرتا ہے اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کعبہ وہ حرم مکہ ہے۔ جب شاعر کعبے کے سامنے پہنچ جاتا ہے، کعبے کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے حمد باری تعالیٰ علی اصغر قادری صاحب نے پیش کی، آپ نے سنی بہت پیاری سی آواز میں۔ آپ دوستوں سے التماس ہے جو شاہین سندھ لائیو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، جو میرے دوست تمام دیکھ رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تمام دوستوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اسے شیئر کریں تاکہ یہ ان دوستوں تک پہنچ سکیں اور اس بابرکت محفل میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہو کر ثواب دارن حاصل کریں۔ وہ بھی لمحہ لمحہ خیر گزری، لمحہ لمحہ خیر گزری آپ کے صدقے حضور، لمحہ لمحہ خیر گزری آپ کے صدقے حضور، ہر گھڑی مسرور گزری آپ کے صدقے حضور، ہر طرف سے ہر طرح ایسا نبھایا آپ نے، ہر طرف سے ہر طرح ایسا نبھایا آپ نے، بوجھ ہلکے ہو گئے سب آپ کے صدقے حضور۔ میں علی اصغر قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا سلام۔ سب درود شریف پڑھے۔ جو سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کامنٹس کے ذریعے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیے تاکہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی نیکیاں لکھی جائیں، اور آپ کی کوئی بھی فرمائش ہو تو آپ کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹس کو پڑھیں گے اور آپ کی فرمائش کو بھی پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اب حضور کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھتے ہیں۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ تیرا وصف بیان ہو کسے وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں کب ہے، اس گرد سفر میں کب ہے جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔
وہ تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک سخن پہ قربا صلی اللہ تیری ایک سخن پہ قربا یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے ہے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما حسن کا تیری سیرت صلی اللہ ما حسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری سی نعت پیش کی. کلام بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت. ہمارے ساتھ لائیو اس وقت موجود ہے شاہد نظامانی صاحب اور کامران ضیاء الحق خالد نظامانی اور کامران بھی انہوں نے بھی لکھا ماشاءاللہ زبردست بہت پروگرام ہے. تمام دوستوں سے میں یہی التماس کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں اور اگر آپ کے کوئی آپ کی تجویز ہے کوئی آپ کی نعت کی فرمائش بھی ہے آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کی وہ نعت شریف جو وہ فرمائش بھی پوری کی جائے گی. حال کھلا ہے جن پر دل کا ان کو حال سنائیں کیا حال کھلا ہے جن پر دل کا ان کو حال سنائیں کیا جن کی نظر سب دیکھ رہی ہے ان سے حال چھپائیں کیا. جب رہنا ہی اچھا ہے کہ بولنے کا موقع ہی نہیں جو جان چکے ہیں انہیں کیا بولیں جنہیں سمجھ نہ ہو سمجھائیں کیا. میں سائنس سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. لوگوں جب تک کوئی فرمائش آئے ہم دیکھتے ہیں اس لیے دعاؤں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں لوگ. انشاءاللہ تعالی محفل کے اختتام پر کافی دوستوں کے میسیجز مجھے آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں علی اصغر قادری صاحب سے بھی درخواست کروں گا ان تمام دوستوں کے لیے بھی جنہوں نے نام دیے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے ان سب کے لیے بھی دعا ضرور کی جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وسلم. ایک کلام میں آپ کو سناتا ہوں پروفیسر اقبال عظیم کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے تو انشاءاللہ آپ کا دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں عدنان عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی کے
جب کوئی مدینہ شریف جاتا ہے تو لوگ جو ہے نا اسے کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ہمارے لیے جب وہاں جانا تو ہمارے لیے دعا کرنا. تو کسی نے شاعر کو بھی کہا کہ حضرت جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے لیے دعا کرنا, ہمارے لیے دعا کرنا. کہ وہ تو شاعر کہتا ہے, پروفیسر اقبال عظیم کہتا ہے تو مجھے یاد تو آئے, تو بظاہر میں ہاتھ اٹھا کر جو ہے نا وہ نہیں کر سکا. کیوں؟ دل میں کی ہوں گی لیکن ہاتھ اٹھا کر اس وقت میں نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ اسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنی ہاتھ اٹھا کر اس وقت دعا نہیں کی. کیا کہتا ہے عشق کے انداز کے اندر؟ کہتا ہے میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. ایک ہاتھ میں روزے کی جاری تھی, دوسرا ہاتھ جو ہے نا دل پر تھا. پھر کہتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی, کھلا ہے سبھی کے. اور جب کوئی کسی کے پاس مہمان بن کر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت, تو لوگ جو ہے نا جو جب مہمان کسی کے پاس کوئی بنتا ہے تو میزبان کے لیے جو ہے نا کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں لوگ, ہے. تو جب یہ اقبال عظیم مدینہ شریف جا رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں, ذرا یہ تو بتائیں مدینے والے کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں, مدینے والے کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں, اور جو جانے والے ہیں جو جانا چاہتے ہیں انہیں کیا لے کر جانا چاہیے. سنو, کہتا ہے جو پوچھا ہے تو میں نے سبحان اللہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو, تھا نعتوں کا ایک غار اشکوں کے موتی درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی, کھلا ہے سبھی کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اس وقت لائیو ٹرانسمیشن رحمت رمضان شاہین سندھ اسٹوڈیوز سانگھڑ سے جاری ہے. میں اپنے تمام ان دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں جو اس وقت لائیو ٹرانسمیشن میں ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. علی احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, منظور حسین نظامانی صاحب بھی ہیں, زیبی بلوچ صاحب بھی ہیں, اور دیگر کا میں ذکر کر چکا ہوں. تمام ان دوستوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تمہیں نے لاج رکھی ہے, تمہیں نے نبھایا ہے, تمہیں نے لاج رکھی ہے, تمہیں نے نبھایا ہے, تمہارا ہی وسیلہ ہے کہ سب کو کام آیا ہے. اور حقیقت ہے ہم گناہ گاروں کی لاج رکھنے والے ہمارے آقا دو نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ورنہ یقین جانیے جس قدر ہم گناہ گار اس قابل نہیں ہیں جس طرح اسی میرے آقا کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہم پہ اپنے کروڑہاں کرم فرمائے ہیں. ناظرین جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک برکت بھرا رحمت اور مغفرت کا مہینہ, یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک اسی سرکار کا وسیلہ ہے, باعث رحمت ہمارے لیے ہے, اور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اپنے پروردگار کا وہ کم ہی ہے. ناظرین میری سب سے التماس ہے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکیں 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور اس برکت والے مہینے کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ ہونے دیں. خدارا اپنے طرف نظر ڈالیں کہ ہم صبح سے شام تک کیا کر رہے ہیں, کیا پتہ یہ روزہ ہمارا آخری روزہ بھی ہو سکتا ہے, کیا پتہ یہ مہینہ ہمارا آخری مہینہ بھی ہو سکتا ہے. کئی دوست, کئی احباب, کئی بزرگ, ہماری مائیں بہنیں جو ہمارے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک مہینے میں پچھلے سال تھے, آج وہ ہم سے جدا ہو کر خالق مالک سے جا ملے ہیں.
اسی لیے میں یہی گزارش کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس مہینے کی قدر کریں، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے اس مہینے کی عزت کریں اور قدر کریں۔ 5 وقت نماز کو پابند بنائیں، ذکر الہی میں خود کو مشغول کریں، اور یقیناً آپ یقین کریں میرے رب کریم اتنے کریم رب ہیں، وہ اتنا عطا کریں گے، اتنا نوازیں گے، آپ کی سوچ گمان میں بھی اتنا نہیں ہوگا۔ اس کی رحمت اتنی ہم پہ برسے گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کس قدر گناہوں میں پھنسے ہوتے ہیں، ہمیں اس طرح مکھن سے جس طرح بال کو نکالا جاتا ہے، رب کریم کی وہ ذات اسے ہی قدرت مالک کو ہے، وہ ہمیں ان پریشانیوں سے بھی وہی بچا سکتا ہے۔ جی ناظرین، لائیو رمضان ٹرانسمیشن رحمت رمضان جاری ساری ہے۔ میں علی اصغر صاحب کے طرف مائک کرتا ہوں کہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ خدا جب تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی اے بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو، 4 یاروں کا صدقہ عطا ہو، میرے داتا کا صدقہ عطا ہو، میرے خواجہ کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری سرکار بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔
کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سچا یہ واقعہ ہے غزانے بلال کا. ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال, کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال. فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے وقت سحر اذان کوئی اور آج دے. حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی, حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی, قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی. عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ ہاں کتنا اثر تھا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلال. آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا, ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ. جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا, پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام, بعد از سلام آپ کو رب کا دیا پیام. یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے بلال سے. فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال, ہوگی نہ صبح ہوگی نہ صبح ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک اذان بلال. عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا. وہ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو, عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلال. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فراز راجہ صاحب اس وقت بھی ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. سبحان اللہ. صحیح بالکل. کہتے ہیں جب بلال کے لیے صحابہ کرام زبان اٹکتی تھی تو لڑکھڑاتی تھی اذان میں, وہ کہتے تھے تلفظ صحیح اس کے ادائیگی نہیں ہوتی, اس لیے بلال کے اذان پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ حضور یہ اذان آج نہ دیں. تو کہتے ہیں یہ حضرت بلال عاشق رسول اس قدر مطلب کہ رنج ہو گئے, اداس ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ مجھ سے یہ ایک رتبہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے دیا, مجھ سے یہ رتبہ واپس لیا جا رہا ہے. لیکن انہیں جو موجود تھے سوائے سرکار کے باقیوں کو نہیں علم تھا کہ اس میں راز کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے, میں نے علماء کرام سے بھی سنا کہ بلال نے اپنی زبان پہ جو اٹکتی زبان تھی چھری لے کے کھڑے ہوئے تھے, بولتے اگر اذان دیگر کسی نے بھی اگر صحابہ کرام میں سے اذان آئی, اذان دی اور سحر ہو گئی, میں اس زبان کو کاٹ دوں گا. میری زبان لڑکھڑاتی تو اللہ نے زبان دی ہے اس طرح. تو اس کے صبر, اس کے امتحان کو آزمایا گیا اور میرے اللہ نے اس کے اپنے سچے عاشق کے اس کا مان رکھتے ہوئے, تو جب تک جبریل علیہ السلام حضور کے دربار میں پہنچے سلام عرض کیا, کہا حضور جب تک بلال اذان نہ دیں گے سحر نہ ہوگی. پہلے سلام عرض کیا, کہا بلال اذان دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہ کعبہ میں ہوتے, گناہ کعبہ میں ہو تجھ سے ملے معافی مدینے میں. دیکھیے کیا کہتا ہے شاعر, گناہ کعبہ میں ہو تجھ سے ملے معافی مدینے میں, جو جاؤک سمجھتے ہیں, جاؤک قرآن پاک کی آیت ہے, جو جاؤک سمجھتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے, خدا سے مانگنا ہو کچھ تمہارا ذکر ہے پہلے, خدا سے مانگنا ہو کچھ
तुम्हारा जिक्र है पहले, सदा देने को दरवाज़ा खुदा ने ये बनाया है। वाह वाह वाह, बेशक। तो मेरे सरकार के बगैर ये कायनात ही अगर नहीं बनती, कायनात मेरे सरकार के वसीले में हमें ये कायनात मिली है, तो मैं अब नाज़रीन का मैं तमाम शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, हमारा प्रोग्राम आपको किस तरह लग रहा है, कैसे, अगर कोई आप अपनी तजवीज़ दें, अगर कोई आप नात की कोई फरमाइश करना चाहें। माशाअल्लाह तमाम दोस्तों ने लिखा है, अल्लाह पाक आपके इस माशाअल्लाह इसके सदक़े में अल्लाह पाक आपको इसका जज़ाए खैर, नेकियां भी आपके आमाल नामे में लिखी जाएंगी। मैं अली असगर कादी साहब की तरफ माइक बढ़ाते हुए कि सिलसिला जो अपना हमारे इस रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए सिलसिले को आगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा, मदीने वाले का है मकामी, हो उनके दर पर कायम ऐसा, दरे नबी पर। बिलाल तुझ पर निसारे जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसारे जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। नमाज़ अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा, दरे नबी पर। एक हमारे भाई की फरमाइश है, फराज अली राजा तो पांचक से है, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। चले इनकी एक फरमाइश है, ये भी बहुत ही प्यारा कलाम है, प्रोफेसर इकबाल अजीम का लिखा हुआ कलाम, तो मैं पेश करूँगा। ये खुशबू कुछ मुझे मानूस सी महसूस होती है, मुझे तो ये मदीने की गली महसूस होती है, मुझे तो ये मदीने की गली महसूस होती है। यकीनन ये गुज़रगाह है, शहंशाह है, दो आलम है। यकीनन ये गुज़रगाह है, शहंशाह है, दो आलम है। हवा में किस कदर पाकीज़गी महसूस होती है, हवा में किस कदर पाकीज़गी महसूस होती है। ये
ہوا کلام ہے. جب مدینہ شریف گیا تھا بے نور آنکھوں والا جو اپنی آنکھوں سے نابینا ہو چکا تھا, پھر کہتا ہے وہ چلتے 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 جو ہے نا میں ایسی جگہ پر پہنچا, وہ بے نور آنکھوں والا کہتا ہے میری بے نور آنکھوں نے جگہ لے لی چراغوں کی, میری بے نور آنکھوں نے جگہ لے لی چراغوں کی, بس مجھے اب روشنی ہی روشنی محسوس ہوتی ہے, مجھے اب روشنی ہی روشنی محسوس ہوتی ہے. کہیں بدر دجا کے نور سے فانوس روشن ہے, کہیں بدر دجا کی آگہی محسوس ہوتی ہے. پھر وہ نابینا اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہے کہ ایک بال دیکھ, تو اپنی آنکھوں سے جو ہے نا بے نور تھا, بے نور آنکھوں والا تھا, دیکھ سرکار نے کتنا کرم کیا, تجھے اپنے در پر بلا لیا, کتنا بڑا کرم ہے. کہتا ہے یہ کس کے شہر میں ایک بار مقدر غم کو لے آئی. نابینا کہتا ہے یہاں جو چیز ہے کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے, یہاں جو چیز ہے کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فراز راجہ صاحب, آپ نے تو ہماری دل ہی خوش کر دی, ایسی نعت ایسا کلام سنایا آپ نے, سبحان اللہ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. یہ ٹرانسمیشن ہم نے بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں آپ تمام دوستوں کے لیے ہم نے شروع کی ہے, تاکہ اس بابرکت مہینے میں ذکر رسول, ذکر مصطفیٰ کا سلسلہ جاری اور ساری رہے. اس موقع پہ کیونکہ یہ برکت والا مہینہ, اس میں کیوں نہ اللہ کے ولیوں کا ذکر بھی, ان کی شان بھی بیان کی جاتی ہے, ان کا ذکر بھی بیان کیا جاتا ہے. میں آج آپ کو حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ میں سناتا ہوں. ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد نصیب فرمائے. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں تاکہ دیکھ سکیں کہ لوح محفوظ پر اس عورت کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ لکھا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. مقبولان خدا دیکھیں, مقبولان خدا دیکھتے ہیں تو آنکھیں کو بند کر لیتے ہیں. اللہ والے جب بارگاہ الہی سے جب رجوع کرتے ہیں رب کریم سے تو اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. اس کا راز بھی کچھ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اصل میں لوح محفوظ دیکھنے کے لیے انہیں آنکھیں بند کرنے کا مقصد بھی یہ دیدار الہی بھی انہیں ملتا ہے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ تیری قسمت میں لوح محفوظ پر کوئی اولاد نہیں ہے. عورت مایوس ہو کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں غوث بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ رکن عالم صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. بچپن کا زمانہ تھا. انہوں نے عورت کو روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا اماں کیوں روتی ہو. اس اماں کو روتے ہوئے دیکھا, کہا اماں کیوں روتی ہو. عورت نے کہا شہزادے تمہارے دادا جان کے پاس گئی تھی تاکہ اولاد کی دعا کرا سکوں, مگر انہوں نے فرمایا کہ تیری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں لکھی ہے.
شاہ رکن عالم نے فرمایا پھر تو نے کیا کہا اماں؟ عورت نے کہا شہزادے میں کیا کہہ سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا جواب تجھے میں سکھاتا ہوں مگر دادا جان کے سامنے میرا نام مت لینا۔ آپ نے فرمایا جا کر یہ کہو کہ اگر قسمت میں لکھا ہوتا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی یا نہ مجھے مل ہی جاتا۔ سبحان اللہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ عورت پھر واپس آئی اور جو کچھ شہزادہ نے سکھایا آپ نے عرض کیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ابھی چھوٹی سی عمر ہے اور باتیں اونچی کرتا ہے۔ آپ نے عورت کو فرمایا کہ کل آنا، آج رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ چنانچہ صبح عورت آئی تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے ایک بیٹا دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، 4 دیے، 5 دیے، 6 دیے، یہاں تک کہ 7 کا ذکر ہے کہ 7 بیٹے عطا کیے۔ اس عورت کو اللہ کریم نے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جی ناظرین اکرام، اللہ کے ولی، اللہ کے اس سرزمین کائنات پہ چپے چپے پہ اللہ کے بزرگان ولی جنہوں نے دین کی خدمت کی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا، ان کی مانگی ہوئی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتے۔ لوح محفوظ میں نہیں بھی لکھی ہو لیکن اللہ رب کریم چاہے اپنے ولیوں کی جب ان کی زبان کو قائم رکھنا ہو تو بچے، اولاد، ہر چیز جو اللہ کے ولی اللہ کی سے حجت کرتے ہیں، اسے مانگتے ہیں، اللہ ان کی حجت قائم رکھتا ہے اور انہیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارا لائیو رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ ہی ٹائم ہمارے پاس بھی کم رہ گیا ہے، لیکن اگر آپ دوستوں کی کوئی فرمائش ہے تو مہربانی کر کے آپ تھوڑا ٹائم پہ جاگتے جائیں، سوئیں کم۔ یہ ساری رات پڑی ہے رمضان شریف، تو میں نہیں سمجھتا کہ رات کو آپ کو جاگنا چاہیے۔ سحری تک آپ جاگیں، سوئیں بعد میں، پہلے اللہ کو بھی یاد کریں۔ یہ ذکر رسول کی محفل ہے، اللہ کے حضور کی محفل ہم نے سجائی ہے، اور یقیناً میرا ایمان ہے اللہ اس کے حبیب کی نظر کرم ہمارے اوپر ہماری اس محفل پہ ہوگی، کیونکہ اللہ کے حضور کی رحمت جو بھی سجاتا ہے، اور یقیناً وہاں پہ اللہ کے محبوب کے چاہنے والے جو ہیں اس ذکر میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جتنے بھی اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کے جو چاہنے والے ہیں وہی اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو میں مائک دیتا ہوں علی اصغر قاضی صاحب کو تاکہ ہمارا اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ سب دوست درود شریف پڑھیں جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی تو شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا،
بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ سارے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ، علی مولا 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 علی مولا، ایک خاص بالے ایک نام بالے، ایک خاص بالے ایک نام بالے، او جڑا خاص بالے ذرا دلالے، جڑا خاص بالے ذرا دلالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا، اے کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ، سبحان اللہ۔ زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے، میں کیا دسے با کنا غمیرے، زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے، زہرا دا شوہر پیراں دا پیر ہے، میں کیا دسے با کنا میرے ہے، میں کیا دسے با کنا امیر ہے، تے تو سرا تو شہر نجف تئیں، تے تو سرا تو شہر نجف تئیں، سارے دا سارا سبحان اللہ۔ سارے دا سارا ہو رقبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ، علی ورگا زمانے تے سبحان اللہ۔ کوئی پیر ویکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا، کوئی ویر ویکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینو، اچھی ذات علی دیے، علی دیے اچھی ذات علی دی ہے، کائنات علی دی ہے، اچھی ذات علی دی ہے، کائنات علی دی ہے،
علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے کعبے چ ولادت ہے علی دی ہے کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے علی جتنی کسے دیوی تو کیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا او علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی 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 گچی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا او علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کلام پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ میرے علی کی شان ہی نرالی ہے۔ تو لکھنے والے اپنی طرف سے میں سمجھتا ہوں ایک روحانی، یہ روح سے یہ کلام لکھے جاتے ہیں، یہ دل سے اندر سے یہ روح سے لکھے جاتے ہیں۔ قلم اٹھانے والے بھی ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم لکھ کیا رہے ہیں، جب اس کے دل میں اندر یہ الہی رب کی طرف سے انہیں دل میں جو ملتا ہے وہ پھر ان کی شان بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ لائیو میں چنا صاحب بھی موجود ہیں جو لائیو دیکھ رہے ہیں، کامران خسرو صاحب بھی موجود ہیں، ارشد شاہ صاحب ہیں، شاہ نواز علی خاسکیلی صاحب بھی ہیں، ابھی کوئی جاگ رہے ہیں کچھ میونسپل کمیٹی، یہ میونسپل کمیٹی والے بھی دیر سے جاگتے ہیں۔ یہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ان کو تو سونا ہی نہیں چاہیے، جس طرح شہر کی ذمہ داری ان پہ زیادہ آتی ہے، کم سے کم یہ جاگتے رہیں اور ہمارے اس پروگرام میں وقت پر شریک ہوا کریں۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں ہمارے پروگرام کو کم و بیش گھنٹہ ہونے والا ہے، تو کوشش کیا کریں وقت پہ 11 بجے جیسے ہم ٹرانسمیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں، دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ وقت پہ ہمارے ساتھ لائیو آ جائیں۔ اور آپ اپنی کوئی بھی فرمائش، میں یہی گزارش کرتا رہتا ہوں، آپ اپنی کوئی بھی فرمائش نعت کی کرنا چاہیں، علی اصغر دیکھیں آپ کے سانگڑ کے معروف مشہور نعت خواں نوجوان، یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے میں آپ لوگوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ لائیو ٹرانسمیشن ہمارے یہاں سے اگر یہ یہاں سے آغاز کیا گیا ہے تو یہ علی اصغر قادری صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں، میں بار بار یہی کہتا رہتا ہوں، یہ انہی کی یہ ایک محبت ہے، یہ عشق رسول ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹوڈیو پہ کیوں نہ ماہ رمضان ٹرانسمیشن کا ہم آغاز کریں اور پورا مہینہ ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے میں بھی دعا کرتا ہوں رب کریم اسے صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے، صحت بھی دے، اور تاکہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے سلسلے کو بھی ہم آغاز لائیو کرتے رہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں یہ کافی دوست اور بھی لائیو میں ہمارے ساتھ شریک ہو چکے ہیں۔ عبدالغفار نظامانی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائیو میں بھی ابھی آئے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ حاجی صاحب کوئی فرمائش بھی کریں نعت کی بھی، آپ تو گنبد خضرا کی حاضری دے کے آئے، آپ کو تو پتہ ہے جو حضور کے در کی حاضری دے کے آتا ہے اس کے آنکھوں میں سمجھتا ہوں جب بھی وہ آنکھ بند کرتا ہے وہ تصور میں مدینہ نظر آتا ہے۔ بہت باتیں بتاتے ہو بنانا بھول جاؤ گے، کیا لکھا ہے لکھنے والے، سبحان اللہ۔ بہت باتیں بتاتے ہو بنانا بھول جاؤ گے،
مدینہ دیکھ آئے ہو تو زمانہ بھول جاؤ گے۔ حسین گنبد حسین منظر میرے آقا کے روزے کا، حسین گنبد حسین منظر میرے آقا کے روزے کا، پڑے گی جب نظر اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے روزے پہ نظر جب پڑتی ہے، یقین کریں بھول نہیں سکتا انسان۔ اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی، بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے۔ جو میرے اس لائیو ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ ہیں، میں اس بابرکت مہینے کے صدقے میں دعا کرتا ہوں رب کریم ان سب کو بیت اللہ کی اور مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب کرے۔ ناظرین یقین کریں، جب وہاں ہم اکثر نماز ادا کرنے کے بعد، میں تھوڑی سی بات شیئر کر لوں آپ سے، کیونکہ مدینہ مدینہ بیت اللہ کی اپنی شان ہے۔ اگر اس طرح ایسے نہ ہوتا نا، اپنے حبیب کا در کا اس کا رتبہ اتنا واضح طور پہ اگر وہ بیان نہ کرتا، بیت اللہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، کہتا ہے تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے جاؤ کا میرے حبیب کے در پہ جاؤ۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ رب کریم اپنے بیت اللہ میں بھی تو وہ معاف کر سکتا ہے، اپنے گناہ اپنے گھر میں بھی معاف کر سکتا ہے، اور وہ کریم رب ہے اور وہ معاف کرتا ہے، لیکن اپنے محبوب کے در کا اشارہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کی نسبت، اس کی محبت کے بغیر آپ کا ایمان بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ جب تک اپنے محبوب کی محبت آپ کے سینے میں نہیں ہے، تو آپ کا عشق سینے میں نہیں ہے، تو ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اپنے جان مال آل اولاد سے زیادہ ہمیں اپنے آقا نامدار تاجدار مدینہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں سب سے پہلے اس کی محبت ہونی چاہیے، بعد میں کسی اور کی۔ اس لیے ناظرین، میں بات شیئر کر رہا تھا مدینہ کی، جب رمضان شریف کے ہمیں 10-12 دن یہی دن تھے، اور یہ دن 2018 میں ہم مدینہ پاک میں ہوتے تھے۔ بھائی صاحب، اللہ آپ کو نصیب کرے، زبان سے الفاظ نکلیں، اللہ آپ کو حج بیت اللہ کی بھی زیارت نصیب کرے۔ عصر پڑھنے کے بعد وہاں افطاری کی صفیں لگ جاتی ہیں، عصر نماز ہو گئی اور وہاں پہ لسٹ بنتی ہے، بکنگ ہوتی ہے کہ یہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک فلاں کی صف لگے گی، اور ان کی لسٹ بننے کے بغیر کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، جگہ ہی نہیں ملتی، یہ پہلے ہی بکنگ کرانی ہوتی ہے۔ تو سامعین، مجھے وہ منظر یاد ہے جب ہم عصر نماز پڑھ کے ہم وہیں بیٹھے ہوتے تھے، صفیں لگنا شروع ہو جاتی تھی، افطار کی تیاری ہونا شروع ہو جاتی تھی، افطاری کا ٹائم بھی پڑا ہوتا تھا۔ یقین کریں، مدینہ پاک جتنا میرے آقا کا دربار خوبصورت، جتنا حسین ہے، جب یہ دسترخوان لگتے گئے، دسترخوان سجتے گئے، میرے مدینہ کی گنبد خضرا کے حرم پاک کی رونقیں اتنی نرالی ہوتی گئی۔ اس میں روحانیت کی بات کی جائے تو میں کہتا ہوں ہر طرف جہاں پہ نظر گھماؤ، جہاں پہ نظر آپ کی پھرے، وہاں پہ آپ کو اللہ کا نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ اور وہ لوگ منتیں کرتے آپ کو بٹھاتے، حاجی صاحب ہے نا، وہ پکڑ کے بازو سے کہتے تھے آپ یہاں تشریف رکھیں، کہاں پہ؟ میرے دسترخوان پہ بیٹھیں۔ ایک بندہ، حاجی صاحب سینکڑوں صفیں لگی ہوئی ہیں افطاری کی، وہ ایک بندہ، میں بھی جا کے ایک کے پاس بیٹھ گیا، تو کچھ دیر تک بیٹھ کے وہاں سے تھوڑی بہت کھجی اٹھائی لیا۔ اچھا، آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ جا کیوں رہے، پہلے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے، 2 کھجی اٹھائی، نہ بھی کھجی اٹھائی، تو بعد میں اگلی صف کی طرف میں بڑھنے لگا۔ اگلے نے پھر، جانے والے نے تو نہیں کہا، آگے جو میری صف میں مجھے سامنے ملا، اس نے پھر مجھے پکڑ لیا کہ آپ میری صف میں بیٹھ جائیں۔ میں یہاں تک دیکھتا گیا، میں نے کہا یہ کس قدر، کہاں تک یہ سلسلہ ہے؟ حاجی صاحب آخر سے لے کے حرم پاک کے اندر آخری صف تک میں نے یہی سلسلہ دیکھا کہ محبت میں جو بھی آتے رہے ان کو پکڑ کے بازو سے ہاتھ باندھتے تھے۔ اچھا، سب سے پیاری بات میں نے اور دیکھی، خوبصورت چھوٹے بچے، چھوٹے عربی معصوم، ماشاءاللہ بہت پیارے خوبصورت بچے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو، اچھا وہ بڑے بزرگ کیا کرتے، یا بزرگ کم کھڑے ہوتے، بچوں کو آگے کر دیتے۔ اچھا، ان بچوں کو دیکھ کے کہتے یار معصوم بچے آئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پھر کہیں وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جب تک اذان آتی تھی، افطاری کا وقت ہوتا، اذان آتی، وہاں پہ روزے کھولنے کی، وہاں کی کیا بات ہے۔
جہاں مدینے کی اذان کانوں میں گونجتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا کے دربار کی شان میں ہم گناہ گاروں کی زبان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس جو منظر جو دیکھ کے آتے ہیں انہیں وہ منظر یاد آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ کوئی فرمائش کیا کر رہا ہے، آقا آقا میری اکھیاں مدینے رہ گئیں، صحیح یہ فرمائش حاجی عبدالغفار صاحب نے کی۔ تو میں آپ سے پروگرام ہم وائنڈ اپ کرنے والے تھے لیکن اس کی فرمائش آئی ہے، لیکن یہ لائیو ہمارے ساتھ، یہ کل بھی ہمارے ساتھ لائیو آئے تھے، یہ ہمارے روز آنے والے دوست ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی آخر میں یہ فرمائش پوری کریں، اس کے بعد دعائے خیر جو ہماری اس بابرکت محفل میں ہمارے ساتھ لائیو شریک ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں، اور جن کے عزیز اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان لواحقین کے لیے بھی، تمام مسلمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعائے خیر آخر میں کرنا۔ جی جی ایک حاجی صاحب کی فرمائش، حاجی عبدالغفار صاحب، اور ایک ایسے ہی کلام جو مدینہ شریف کی یاد میں ہے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، مک گیا ویزا تے جدائیاں نت پہ گئیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا، مک گیا ویزا تے جدائیاں نت پہ گیا، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا، تساں تے مینوں در تے سدیا، ویل مینوں شہروں کڈیا، تساں تے مینوں در تے سدیا، ویل مینوں شہروں کڈیا، مک گیا ویزا تے جدائیاں نت پہ گئیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، مکے کی ہوا میں طیبہ کی فضا میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، اور یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، چھوڑا یا ظہوری میں سبحان اللہ، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں۔ درود شریف پڑھ جی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ میں بھی ابھی آئے ہیں، اور کریم زیب صاحب بھی، آپ تمام دوستوں کا تمام دوستوں کا شکریہ، ہمارے لائیو ٹرانسمیشن میں بھی آپ شریک ہوئے، اللہ رب العزت آپ کا اس شریک ہونا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی آخر میں ایک کلام ان سب کے لیے ہے جو بھی شامل ہوئے ہمارے اس لائیو سیشن میں، بلکہ پوری امت کے لیے یہ دعا بھی ہے، ہم اس دعا میں آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہیں گے۔ کرم مانگتا
مانگتا ہوں میری جو بیگن بھی کنواری ہے مولا اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین، شاہین سندھ اسٹوڈیو سے لائیو ٹرانسمیشن آپ رحمت رمضان دیکھ رہے تھے. جی ہاں ناظرین، یہ آپ کی سانگڑ کی ٹیم ہے اور سانگڑ میں ہی آپ کا یہ اسٹوڈیو سانگڑ شہر میں موجود ہے. میں آخر میں ان دوستوں سے بھی میں گزارش کروں گا جو نعت خوانی سے دلچسپی رکھتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہیں اور اس بابرکت محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں، میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں، سانگڑ کے نعت خوانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، دیگر وہ ہماری اس محفل میں آئیں اور آپ کی آواز لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی اس روحانی محفل میں بھی شریک ہو سکے. جی ناظرین، لائیو ٹرانسمیشن میں اپنی ٹیم کا ضیاء الرحمن، جنید چنا سمیت اپنی تمام ٹیم کا میں شکر گزار ہوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اس سے پہلے بند ہو گئی تھی کیا؟